پھر پاکستان اور انڈیا اور یہ سارا اور باقی مڈل ایسٹ بھی بالکل ڈی سٹیبلائز ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہی ہے آلریڈی سیریا اور عراق کی وجہ سے کافی ذرا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے مڈل ایسٹ, لیکن یہ باقی کے 5 کنٹریز ذرا اس میں بیلنس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. البتہ اگر لڑائی شروع ہو گئی تو پھر یہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے بہت 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 زیادہ سفر کرے گا. اچھا جی, یہ اسپیشل رپورٹ جو ہے ہماری جی یہ حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کا جو اسیسینیشن ہوا ہے ایران میں اس سلسلے میں ہے. حماس نے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اب وائڈر ایسکلیشن جو ہے یہاں پہ ہو سکتی ہے, اور اسرائیل نے یہ جو اوفینسو غازہ سے شروع کیا تھا یہ لیبنان میں بڑھایا اور اب انہوں نے ایران تک اس کو پہنچا دیا ہے. ایران کے ریولوشنری گارڈز جو ہیں انہوں نے کنفرم کی تھی اسماعیل ہانیہ صاحب کی ڈیتھ, اور یہ جو تھے یہاں پہ ایران میں آئے تھے. یہ جو سویرنگ ان سیریمنی تھی نئے ایرانین پریزیڈنٹ پشکیاں صاحب, ان کے لیے یہ یہاں پہ آئے تھے, اور ایران نے کہا ہے کہ ہم نے پوری اس کے اوپر جو ہے ایک انویسٹیگیشن بٹھائی ہے. ایران نے کہا ہے کہ نہ صرف یہ بلکہ ان کے ایک باڈی گارڈ جو ہیں ان کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے ان کے ریزیڈنس پہ جو تہران کے اندر تھا. اسی لیے تہران میں آج بہت زیادہ جو ہیں وہ مورچے نکلے ہوئے ہیں اور لوگ بہت زیادہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ کیسے کسی کے دوسرے ملک میں آ کے آپ اٹیک کر سکتے ہیں اور کوئی لوگوں کو آپ مار سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو تھی رپورٹ بہت زیادہ یہاں پہ یو ایس اور کینیڈا میں جو انڈیا کے ساتھ تھی کہ بھئی آپ کیسے ہمارے ملکوں میں آ کے ہمارے سٹیزنز کو مار رہے ہیں. تو آج وہی بات جو ہے یہ آج تہران میں بھی کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا جی کہ اسرائیل نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں دیا, لیکن اسرائیل کی ملٹری نے کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ کچھ سچویشنل اسیسمنٹ جو ہے شروع کی ہے. ہم فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا یہ ایسا ہوا ہے ہماری طرف سے کہ نہیں ہوا ہے, اور گائیڈ لائنز جو ہیں ہم جلدی اپنے سویلینز کو دیں گے کہ ان کو کیا لینے کی ضرورت ہے. یہ ساری جو اسیسمنٹس ہیں یہ تو چلتی رہیں گی, لیکن یہ جو واقعہ ہے بہت بڑا ہے, اس لیے کہ صرف 24 آورز پہلے اسرائیل نے حزب اللہ کے جو کمانڈر تھے فواد شکر, ان کو جو ہے وہ کہا تھا کہ یہ الیجلی اسرائیل آکیوپائڈ گولان ہائٹس جو ہیں اس کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے اٹیک کر کے ان کو مارا تھا. اور ایز وی اسپیک ابھی تک جو تھی ان کی لاش نہیں مل رہی تھی فواد شکور کو. ابھی تھوڑی دیر پہلے پتا چلا ہے کہ ان کی جو لاش ہے فواد شکور صاحب کی وہ ربل جو ہے سدن سبب ایک جو ہے اس میں ایک گھر کے نیچے سے بیروت میں اب مل گئی ہے. سینئر حماس اوفیشلز جو ہیں سمی ابو ظہری, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو کلنگ ہے یہ گریو ایکسکلیشن ہے, اور اس کا مطلب تھا حماس کی کمر توڑنا, لیکن وہ توڑ نہیں سکے ہیں, وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں, کیونکہ حماس ایک کانسیپٹ ہے, وہ ایک آرگنائزیشن نہیں ہے, وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, وہ لوگ نہیں ہیں. اور ہم جس فلسفی کو فالو کرتے ہیں ہم اسی راستے کے اوپر چلتے رہیں گے, اور ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ وکٹری ہماری ہوئے گی. حماس کے ڈپٹی چیف جو ہیں غازہ کے اندر خلیل الحیہ, انہوں نے بھی کہا جی کہ ان کے اوپر ڈائریکٹ اسرائیل نے مسل کا اٹیک کیا تھا ہانیہ صاحب کے اوپر, جس کی وجہ سے ان کی گھر کی جو دروازے اور کھڑکیاں اور والز جو تھیں وہ بالکل ڈسٹروائے ہو گئی تھیں. اور انہوں نے کہا جی کہ حماس نے کہا کہ ایران اور حماس جو ہیں دونوں ہی ریجنل وار نہیں چاہتے ہیں, لیکن یہ کرائم ان پنشڈ نہیں جائے گا. اس کے اوپر بات کرتے ہوئے پیلسٹینین پریزیڈنٹ محمود عباس جو ہیں انہوں نے بھی, حالانکہ وہ ان کے رائیول تھے, انہوں نے بھی بڑا کنڈیم کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ بالکل غلط کام ہوا ہے اور یہ بالکل اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا, اور کافی جو ہے اس کے اوپر باقی دنیا میں بھی ڈیمونسٹریشنز نکل رہے ہیں اور کافی جو ہے وہ شور مچا ہے. ان کے جو بیٹے ہیں ہانیہ صاحب کے عبدالسلام, انہوں نے کہا جی کہ میرے باپ کے اوپر آلریڈی بھی 4 اسیسینیشن اٹیمپٹس ہوئے تھے. یہ جو اپنا جو ملک سے پیار کا جرنی ہے جس کے اوپر یہ نکلا ہوا تھا, اور اس کی بڑی خواہش تھی کہ یہ شہید ہوئے, تو اللہ نے اس کو اس کی خواہش جو ہے مارٹرڈم کی وہ اس کو نصیب کیا, تو وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے. ایران کی جو ٹاپ سیکیورٹی باڈی ہے انہوں نے کہا جی کہ اب ہم ایک میٹنگ رکھ رہے ہیں ٹو فائنڈ آؤٹ دا اسٹریٹجی کہ ہم کو کیا بنانی ہے. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ جس کسی نے بھی اس کو مارا ہے, کیونکہ ایران کی سوئل پہ مارا ہے, تو اس کو ہارش پنشمنٹس جو ہے وہ دی جائے گی. یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ اس کے خون کا بدلہ جو ہے ہم لیں, کیونکہ ہماری ٹیریٹوری پہ اس کو شہید کیا گیا ہے. ایران کے جو نئے پریزیڈنٹ ہیں مسعود پزشکیاں, جن کی کہ سویرنگ ان کے لیے یہ آئے تھے, انہوں نے کہا جی کہ زائنسٹ جو ہیں وہ جلد ہی کانسیکوینسز دیکھیں گے اپنے اس کاورڈلی اور ٹیررسٹ اٹیک کی وجہ سے. یہ جو میجرز لے رہے ہیں یہ شو کر رہے ہیں کہ ان کی پالیسیز جو ہیں اب ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ گئی ہیں, اور اب سوائے لوگوں کو مارنے کے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں.
ہانیہ صاحب جو ہیں ان کو حماس کا چیف بنایا گیا تھا 2017 میں، اور یہ بڑی ہی آسانی سے ترکی اور دوحہ کے بیچ میں ٹریول کرتے تھے، اور یہ جو بڑے بلاکیڈز لگا دیے جاتے تھے غازہ اسٹرپ میں ان سے بھی سنیک آؤٹ کر کے یہ آتے تھے، ایران میں بھی بات کرتے تھے، ایران کے لیڈروں کے ساتھ ملتے تھے، اور دوحہ کے اندر جا کے بھی ان کے لیڈرز کے ساتھ بھی ملتے تھے اور بات کرتے تھے۔ اس پہ بات کرتے ہوئے یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنکن صاحب نے کہا جی کہ ہم کو بالکل نہیں پتا تھا کہ اسرائیل جو ہے اس کے اوپر یہ اٹیک کر رہا ہے، اور ہم بالکل یعنی کہ یو ایس اس کے اندر بالکل انوالوڈ نہیں ہے۔ سنگاپور کے اندر تھے سیکریٹری آف اسٹیٹ صاحب، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارا مین مقصد ہے غازہ کے اندر وار کو روکنا تاکہ یہ کانفلکٹ جو ہے ریجن کے اندر نہ بڑھے۔ بڑی جلدی یاد آ گیا بھائی جان دونوں۔ سیکریٹری آف ڈیفنس جو ہے لارڈ آسٹن صاحب، انہوں نے بھی کہا جی کہ یو ایس گورنمنٹ جو ہے جو میڈیٹ کر رہی ہے ٹاکس ود قطر اینڈ ایجپٹ، وہ اب اور زیادہ ہارڈ ورک کرے گی تاکہ انشور کرے کہ یہ تمام ایشوز جو ہیں ڈپلومیٹک طریقے سے جو ہیں ختم کیے جا سکے۔ ظاہر ہے کہ ہانیہ صاحب کی جو موت تھی اس کے اوپر پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ شاک ویوز گئے، پاکستان نے بھی اس کو بڑا جو ہے وہ کنڈیم کیا، اور پاکستان کی فارن آفس نے کہا کہ یہ جو اسرائیل کا ایڈونچرزم ہے ریجن کے اندر اس کو بند ہونے کی ضرورت ہے۔ آج یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر اس وقت ایمرجنسی میٹنگ چل رہی ہے اس مدعے کے اوپر تاکہ وار کو زیادہ نہ بڑھایا جائے۔ یہ میٹنگ جو ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں بلائی ہے ایران نے، and it was supported by Russia, China and Algeria۔ یورپین یونین کے جو اسپوکس پرسن ہے پیٹر سٹینو جو ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ دونوں پارٹیز کو ریسٹرینٹ یعنی کہ ایران کو بھی اور اسرائیل کو تھوڑا ریسٹرینٹ شو کرنا چاہیے، اور کوئی بھی نیشن اور کوئی بھی کنٹری جو ہے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے اگر وہ یہ لڑائی جھگڑا کریں گے تو مڈل ایسٹ ڈی اسٹیبلائز ہوئے گا۔ البتہ قطر کے جو پرائم منسٹر ہیں شیخ محمد بن عبد الرحمن ال تھانی، جو کہ یہ ٹاکس میں بیٹھے ہوئے تھے اور کافی دفعہ ہانیہ صاحب کے ساتھ ملاقات بھی انہوں نے کی تھی، انہوں نے کہا جی کہ اب یہ جو ہم میڈیشن کروانا چاہ رہے تھے اسرائیل اور حماس کے بیچ میں یہ اب مشکل نظر آ رہی ہے، اور اس کے اندر بہت ساری مشکلیں آئیں گی۔ قطر نے البتہ ان کی ڈیتھ کو ایک اگلی کرائم کہا، اور انہوں نے کہا جی کہ اس کی وجہ سے ڈینجرس ایسکلیشن ریجن کے اندر آئے گی۔ قطاری فارن منسٹری جو ہے اس نے اسرائیل کو جو کانسٹنٹلی غازہ میں سویلینز کو مار رہا ہے اس کو بے تحاشا کنڈیم کیا، اور انہوں نے کہا جی اس سے جو ہے کیوس ہوئے گا۔ اب بہرحال فرائیڈے کو یعنی کہ پرسوں فرائیڈے والے دن ان کا بریل ہے دوحہ کے اندر، اور جو ہے تھرسڈے کو یعنی کہ کل تہران کے اندر ان کو جو ہے پبلک فیونرل سیرمنی ان کی ہولڈ ہوئے گی سمبولک، اور کافی اس کے اندر جو ہے لگ رہا ہے کہ پھر لوگ جو ہیں باہر سڑکوں پہ آئیں گے، اور پھر بریل دوحہ میں فرائیڈے کو ہوئے گا۔ تو یہ تھی جناب ان کی شارٹ ہسٹری، اور اس کے اوپر جو ہیں اب چیزیں پتہ نہیں کتنی اب بھڑکیں گی، اللہ خیر کرے، کیونکہ ہمارے بھی بہت سارے انکلوڈنگ مائی بردر ہمارے بہت سارے پیارے جو ہیں وہ مڈل ایسٹ کے اندر رہتے ہیں، تو بس اللہ خیر کرے ساروں کی، ہم یہی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی جناب ہماری اسپیشل رپورٹ۔ تو جناب یہ تھی ہماری اسپیشل رپورٹ۔